احمد سید شاہ احمد کرمانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، اے بندے یاد رکھ رسول کے شان میں تھوڑی سی بھی گستاخی تیرے پورے اعمال کو برباد کر دے گی۔ رسول بڑا عظمت والا، رسول بڑا برکت والا۔ ارے میرے رسول کے معجزات میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک عورت آئی، 9-10 سال کا بچہ لے آئی، شروع سے ہی گونگا، بولا نہیں کرتا تھا، وہ عورت پریشان، بڑے بڑے ڈاکٹر طبیب سب کو دکھایا، سب نے جواب دیا یہ بولے گا نہیں، پیدائشی گونگا ہے۔ کسی نے کہا ارے جا تو، وہ اللہ کا محبوب بیٹا ہے، ان کے پاس لے جا، شاید ان کی دعا سے بولا تو بولا۔ آدمی مطلب کے لیے کدھر بھی چلا جاتا ہے، بس مجھے فیض ملنا۔ اب وہ عورت آئی رسول اللہ کی خدمت میں لے کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ پیدائشی گونگا ہے، یہ بولتا نہیں، آپ کچھ کیجئے، دعا کیجئے، کچھ تو کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا میں کون ہوں، اے بیٹا میں کون ہوں۔ یہ نہیں کہا اللہ اس کو شفا عطا فرما، یہ نہیں کہا اللہ اس کو بولنے کی قوت عطا فرما، یہ نہیں کہا اللہ اس کی ماں دعا کے لیے آئی ہے، میں دعا کرتا ہوں میں تیرا محبوب ہوں میری دعا قبول فرما۔ نہیں، اے بیٹا یہ بتا میں کون ہوں۔ خدا کی قسم کہتا ہوں جتنے صحابہ اکرام موجود تھے سب اس بات کے گواہ ہے کہ بچہ بول پڑا آپ اللہ کے محبوب اور اللہ کے رسول ہے۔ جو بولا تو بولتے تب تک بولتا ہی رہا۔ سبحان اللہ۔ میرے رسول کو اتنی قدرت ہے، ایمان والا اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیوں انکار کرتے ہو رسول کی قدرت کا؟ کیوں انکار کرتے ہو رسول کی نبوت کا؟ کیوں انکار کرتے ہو رسول کے علم غیب کا؟ جب اللہ انہیں نواز رہا ہے تو کون ہوتے ہیں ان کی شان گھٹانے والے؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے۔ اگر رسول تیرے جیسا ہے، تو رسول جیسا ہے، تو بتا تیرے شان میں اللہ نے کچھ ایسی آیت نازل فرمائی؟ اب یہ آیت کا شان نزول کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ مسلم شریف کی حدیث پارٹ نمبر 1 پیج نمبر 191 لکھا ہوا ہے، اس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار امت کو اور ان کے اعمال کو یاد کر کے ایک مرتبہ غمگین ہو کر اکیلے میں رو رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ اللہ تو سمیع و بصیر ہے، اللہ کے علم سے تو کوئی چیز چھپی نہیں۔ اللہ کہتا ہے جبریل جاؤ جاؤ، میرا محبوب غمگین ہے، رو رہا ہے، جاؤ تو صحیح، میرے محبوب سے رونے کی وجہ تو پوچھو۔ کیوں بھائی؟ اللہ عالم الغیب ہے نا، اللہ کو کیا معلوم نہیں کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے؟ تو جبریل کو کیوں بھیجا پوچھنے کے لیے؟ ارے یہ بھی اللہ کی ایک ادا ہے، اس میں بھی اللہ کے کچھ مصلحت ہے۔ اللہ کو معلوم ہے میرا رسول کیوں رو رہا ہے، کہ اللہ کو اتنا علم نہیں ہے؟ ارے اللہ کو علم ہے تو پھر کس کو علم ہوگا؟ ہاں، پھر اللہ نے کیوں بھیجا جبریل جاؤ پوچھو صحیح میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ ہاں، یہ لوگ کہتے ہیں جب معراج میں رسول اللہ گئے تو جبریل سے پوچھا نہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، انہوں نے ایسا کیوں کہا، انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے اللہ کے رسول کو علم۔ ارے نادان، یہ اللہ کی ایک مصلحت رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس میں کچھ راز ہے، اس میں بھی کچھ راز ہے، تو ظاہری عقل مت چلا، اس میں کچھ راز ہے۔ جبکہ اللہ خود کہتا ہے جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کیوں رو رہے ہو، کہ اللہ کو معلوم نہیں، پھر بھی اللہ پوچھ رہا ہے، تو اس میں بھی کچھ راز ہے، وہ راز کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ پر سلام فرماتا ہے، اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں غمگین ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ قربان جائیے میرے بھائیوں اور بہنوں، جتنا غم میرے پیارے آقا نے اپنے امت کا اٹھایا، جتنا امت کے لیے روئے کسی کے لیے نہ روئے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ وہ رسول ہے جس کو اپنے امت کا حرص ہے، جس کو اپنے امت کی محبت ہے، اور اپنے امت کے لیے بڑے مہربان اور رحم والے ہیں۔ کتنا پیارا آقا اللہ نے ہمیں دیا۔ ارے آج کسی کو حرص ہے تو کسی کو دولت کا حرص ہے، آنے دے آنے دے، حرام کیا حلال کیا آنے دے، آج 1000 ہے کل لاکھ پرسوں کروڑ، بہت ملنے دے مجھے۔ کسی کو دولت کا حرص ہے، کسی کو اولاد کا حرص ہے، اولاد ملنا مجھے، اولاد ملنا۔ کسی کو طاقت کا حرص ہے، مجھے طاقت ملنا، اور کسی کو بڑپن کا حرص ہے، مجھے بڑپن ملنا، سب میری ہی ماننا ہے نا۔ ہر ایک کو الگ الگ حرص ہے بھائی دنیا میں۔